میں نے کتاب مبین کی تلاوت روکی نہیں، ابھی بیٹے پڑھیں گے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو سننا چاہیے غور کے ساتھ، تاکہ اللہ کی رحمت نازل ہو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ آیت مبارک ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن عظیم الشان پڑھا جائے تو اس کو سنو۔ وَأَنصِتُوا، اور کیا ہو جاؤ؟ خاموش ہو جاؤ۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحمت نازل ہو۔ ٹھیک ہے، بیٹے نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس پر میں ایک دو نکتے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کہ چونکہ ہمارا مقصد ایسی پیری اور بزرگی سے توبہ کرنا ہے جس میں قرآن نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اولیاء نقشبند، اولیاء چشتیہ، اولیاء قادریہ، اولیاء سہروردیہ، یا تصوف کے 14 خانوادے۔ کسی دن اس پر گفتگو ضرور کریں گے، بلکہ کسی دن پوری ٹریننگ ہونی چاہیے کہ تصوف کے کتنے خانوادے ہیں اور ہر خانوادے کی برانچنگ کیا کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ جس کا دماغ خراب ہو اپنے نام پر سلسلے کا نام رکھ لیں، نہیں۔ ٹھیک ہے نا، جن یہ مجمرہ دہرا رہا ہوں، آج کل ہر ایرے وغیرہ نتھو خیرے نے اپنے نام پر اور اس کے جاہل مریدوں نے اس کے نام پر اس کے سلسلے کا نام رکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ جتنا یہ امامے اور جبے اور دستار پہنے دنیا میں جعلی پیر پھر رہے ہیں، اتنے ہی سلسلے۔ اگر ہر پیر کے نام پر ایک سلسلے کا نام ہو تو کتنے کروڑ سلسلے بن جائیں گے؟ صاحب سلسلہ بننے کے لیے جو میرٹ چاہیے، میرٹ پورا ہونا چاہیے۔ نقطہ سمجھیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صاحب سلسلہ ہونے کے لیے جس میرٹ کی ضرورت ہے وہ میرٹ پورا ہونا چاہیے، یعنی کہ جس کو نام پہ چاہا سلسلے کا نام رکھ دیا۔ تو پتہ یہ رہا کہ تصوف کے 14 خانوادوں نے قرآن عظیم الشان کو مرکز بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن کے بغیر، جس طرح اقبال نے فرمایا نا کہ گر تو بھی خواہی مسلمان زیستہ، گر تو بھی خواہی مسلمان زیستہ، نیست ممکن جذب قرآن زیستہ۔ قرآن کے بغیر اگر تو چاہے کہ میں مسلمان زندہ رہوں تو قرآن کے بغیر کوئی مسلمان نہیں۔ لہٰذا سرکار غوث الورا کا فیصلہ کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تکاثر عنہ افہام الرجال، کہ سارے علوم قرآن عظیم الشان کے اندر ہیں، لیکن ان کو سمجھنے کے لیے جو ذہن انسانی ہے وہ اس کی انتہاؤں تک پرواز نہیں کر سکتا، ایک حد تک جاتا ہے، آگے فکر قدرت میں گم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن ایک مرکز ہے، اسی پر غور ہونا چاہیے اور اسی میں ساری روحانیت ہے۔ اور حضرت امام ربانی کے سلسلہ مجددیہ کی ساری جو فکری اساس ہے، سلسلہ مجددیہ کی فکری اساس خالصتاً قرآن ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت امام ربانی کو بطور مفکر قرآن بھی اسٹڈی کرنا چاہیے، بلکہ اگر آپ میں سے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو ایم اے اسلامک اسٹڈیز ہیں، ایم اے عربی ہیں یا کر رہے ہیں، لاء کے پڑھے ہوئے لوگ موجود ہیں، بڑے کوالیفائڈ، حضرت خود جو تشریف فرمائے میرے دوست حضرت الیاس صاحب 3 مضامین میں ایم اے ہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ تو یہ ساتھی جو ہیں جو علمی کام کرنا چاہیں
ان کے لیے میں بڑا خوبصورت ایک ٹاپک دیتا ہوں، اور اس پر ایم فل اور ڈاکٹریٹ لیول پر کام ہو سکتا ہے، فکر مجدد کے قرآنی اساس۔ جی بہت خوبصورت ہے، اور اس پر میں نے بہت کام کیا ہوا ہے۔ حضرت امام ربانی بطور مفکر قرآن، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال تو جتنا استدلال ہے نا اولیاء اسلام کرتے ہیں، صوفیاء اسلام کرتے ہیں، وہ سارا قرآن سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں ایک استدلال کرنے لگا ہوں، اور استدلال کس بات پہ کرنے لگا ہوں کہ کیا اس ظاہری حکومت کے علاوہ کوئی باطنی حکومت بھی موجود ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اس فکری اساس کو سمجھیے گا۔ میں نے پہلے جو بنایا وہ فاؤنڈیشن تھی، ابھی تک جو گفتگو کی نا وہ کیا تھی، کیا تھی یارو جانے ایسا کہ پہلی گلا جی پر بنی کی دے ابھی پرواز کرنی ہے، تو جس خلوص سے میں بات کر رہا ہوں اسی خلوص سے آپ سن بھی رہے ہیں، تو اسی خلوص سے جواب بھی دیں، اچھا، تاکہ مجھے پتا چلے میری بات آپ کے دامن میں جا پہنچی ہے، آپ کے ذکر میں، آپ کے ذہن میں جاگزی ہو گئی ہے۔ ہاں، اصل خالی توجہ پر گزارا نہ کرنے، توجہ وہ جو قرآن میں ہو۔ حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کی کہ من ارادہ علم الاولین والآخرین، کہ جس کو علم اولین و آخرین چاہیے، فَلْيُصَوِّرُ فِي الْقُرْآنِ، تصور کرے وہ قرآن میں، یہ سے والا سور عربی زبان میں بیل کو کہتے ہیں، تصور کہتے ہیں باب تفاعل، یعنی بیل کھل جائے تو اس کو روک کوئی نہیں سکتا نا، جدھر چاہیے گھس جائے۔ تو قرآن عظیم الشان میں آزادی کے ساتھ، آپ یہاں ترجمہ یہ کریں گے، یہ نہیں کہنا کہ بیل کی طرح کچھ ترجمہ کیا کریں گے، آزادی کے ساتھ قرآن عظیم الشان میں کھلے بندوق مکمل آزادی کے ساتھ قرآن میں غوطہ زن ہو جائے، اس کو علم اولین و آخرین حاصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ایک بڑا کوشچن اٹھتا ہے کہ جی، اور خاص طور پر قرآن فہمی کے دعوے داروں کی، ہاں تو اس بات پر خاصی لیدہ ہوتی ہے کہ جی کیا ظاہری حکومت کے علاوہ کوئی باطنی حکومت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹے نے جو آیت پڑھی تو میرا ذہن ایک دم سے پرواز کرتا ہوا قرآن عظیم الشان کی ان فضاؤں میں چلا گیا، اور یہ علم حضوری ہے۔ علم کی دو قسمیں ہیں، علم حصولی اور علم حضوری۔ ہر بڑے نال ساتھ جو جان چھوٹ سی، ٹھیک ہے۔ علم حصولی، اے سواد واؤ لام یہ، علم حصولی، اصولی نہیں کہنا، ہے جیم والی، ہے جو الوے والی، جیم نہیں چنگا لانا تو الوے والی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یاد ہے مٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ علم حصولی وہ علم جو آپ حاصل کرتے ہیں، جس کی خاطر آپ اپلائی کرتے ہیں اور آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد اساتذہ کی کلاسز میں بیٹھ کے آپ اسٹڈی کرتے ہیں، آخر میں اساتذہ ڈنڈا لے کے گرد ہو جاتے ہیں، چلو ٹیسٹ بھی دو، ہاں تو امتحان دے کے آپ پاس ہوتے ہیں تو اساتذہ خوش ہو کے آپ کو سند پیش کرتے ہیں، عطا کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں علم حصولی۔ اور ایک ہوتا ہے علم حضوری۔ علم حضوری وہ ہے کہ جو ظاہری واسطوں کے بغیر اللہ کے خاص بندوں کو دربار رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، یا سرکار کے غلاموں کے دربار سے، یا اللہ رب العزت کے نوری فرشتوں کے ہاں، یا کسی اور روحانی چینل سے براہ راست عطا کیا جائے۔
یہ علم حضوری ہے. اولیاء کا علم حصولی بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ تر علم حضوری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات متعدد چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان پر علم حضوری کے طور پہ اترتی ہیں، اور علم حضوری ضروری نہیں کہ اولیاء کو ملے. بعض اوقات گنہگاروں کو بھی اللہ پاک عطا کر دیتے ہیں. میڈیٹیشن کی سٹیٹ میں کسی انوینشن کے فارمولے کا مل جانا، ان ساسو بھی دو ایک مشکل لفظ پائی گئی ہو اے سمجھ نہیں آئے. میڈیٹیشن کی سٹیٹ میں انوینشن کے فارمولے کا مل جانا، مراقبے کی حالت میں ایجاد کے فارمولے کا مل جانا. سمجھ آئی؟ جتنے بھی لوگوں نے ایجادیں کی ہیں، سائنسی ایجادات کی ہیں، ان سب کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایسی میڈیٹیٹیو سٹیٹ میں چلے گئے کہ جس میں اپنے بدن کا ہوش نہ رہا، اور ہم پر کسی ایسے فارمولے نے ڈاؤن کیا ظہور پذیر ہوا. ٹھیک ہے، کہ جس نے ہماری زندگی کی بلکہ قوموں کی زندگی کی کایا پلٹ دی. آرکیمیڈیز کی مثال آپ کے سامنے ہے. کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں؟ ارشمیدس. اچھا، اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. کس حالت میں جب اس کو انوینٹیو فارمولہ ملا، انوینشن کا فارمولہ ملا، تو کس حالت میں دوڑ پڑا؟ برہنگی کی حالت میں دوڑ پڑا. اور آئنسٹائن کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ سڑک پہ باہر نکلتا تھا تو ٹریفک جام ہو جاتی تھی. اس قوم کو اپنے سائنسدانوں کی قدر تھی. ہاں، یہ جملہ پیش کر رہا ہوں، ہر سطح پر سوچنے کے تھاٹ فوڈ کے طور پہ قومیں اپنے سائنسدانوں کی قدر کرتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ فکر و بصیرت کے لیے، یہ انلائٹنڈ ماڈریشن کے لیے فارمولہ پیش کر رہا ہوں. قوم کو اگر انلائٹنڈ ماڈریشن کی طرف لے جانا ہے تو اس کا معنی یوں کہیں کہ enlightened moderation is equal to give due respect and honor to the educated ones and scientists especially. ٹھیک ہے، اس کا نام ہے enlightened moderation. اچھا، کہ جس نے قوم کے لیے کچھ کیا ہو اس کی عزت کرنا، اس کی آبرو کا خیال کرنا، اس کی ویٹیج کا احساس کرنا. قوموں کی برادری میں اگر کوئی برادری ہے، کوئی برادری نہیں اسلام کے علاوہ، باقی سارے کے سارے عقیدے کی ٹھوکروں میں مبتلا ہیں. ٹھیک ہے، کمیٹی آف نیشنز ہوگی، لیکن جس سطح پر اسلام انسانیت کو پیش کرتا ہے، کوئی قوم اپنی ویلیوز کو لا کے دکھائے اور بتائے کہ یہ ہماری ویلیوز ہیں جو اسلام سے بہتر ہے. ہم ثابت کریں گے کہ اسلام کی ویلیوز پوری کائنات سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو عرض کیا کر رہا تھا کہ جب کوئی سائنسدان انوینشن کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تحقیق کرتا ہے، کوئی دریافت کرتا ہے، کوئی ایجاد کرتا ہے، تو وہ قوم کا روشن ستارہ بن جاتا ہے. آئنسٹائن جب سڑک پہ نکلتا تھا تو ادھر کی ٹریفک ادھر جام ہو جاتی تھی، ادھر کی ٹریفک ادھر جام ہو جاتی تھی. گاڑیوں والوں کو، رکشے والوں تھے ہی نہیں نا، گاڑیوں والوں کو، پیدل چلنے والوں کو، ہر سطح کے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ہماری قوم کا، وہ اس کی قدر کیا کرتے تھے. اور واقعات موجود ہیں کہ سائنسدانوں کو جب جس دن شادی تھی تو جا کر کہا گیا جناب آج آپ کی شادی ہے، اٹھیں. او ہو سارے آئی فارگاٹ اٹ، میں بھول گیا ہوں. یہ وہ اسٹیٹ ہے، یہ وہ حالت ہے
کہ جس میں انسان کا ذہن قدرت کے سامنے کھل جاتا ہے ظرف کی طرح، اور قدرت اپنے ہیرے اور موتی اور اپنے انمول قسم کے فارمیولاز یا فارمیولائی، اس میں یہ دونوں ٹھیک ہے، فارمیولا بھی اور فارمیولائی بھی۔ پرانے انگریزی میں یہ آئی کے ساتھ جمع بنانے کا اصول تھا، تو بعد میں جب انگلش نے مزید ادھر ادھر ترقی کی تو سب نے کہا یہ آئی اڑا کے ایس کر دیں، تو بعض صورتوں میں یس جو ہے رائج ہو گیا، بعض میں رائج، مثلا اسٹیمیولس کو اسٹیمیولائی کہیں گے، اسٹیمیولسز نہیں کہیں گے، یہ رائج نہیں ہوا۔ لیکن فارمیولا کی جگہ، جو فارمولا جس کو کہتے ہیں ہم، تو فارمیولا کی جگہ فارمیولائی بھی چلتا ہے اور فارمولاز بھی چلتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ ایکسیپٹ کر لیا گیا۔ یہ لینگویج کی باتیں، چونکہ انگریزی میرا مضمون ہے، اس پر پی ایچ ڈی کی سطح پر کام کیا ہوا ہے، تو میں کچھ آپ کو باتیں اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ باتیں بھی آپ کو علمی دنیا میں کام آئیں گی۔ اس قوم کا اب یہ مزاج بن گیا ہوا ہے کہ اگر آپ عربی بولیں گے تو کہیں یار مولوی صاحب ہیں، انگریزی بولیں گے تو آنکھیں نیچے کر لیتے ہیں، ہاں یس یو نو انگلش، ایک دم سے دو غائب ہو جاتی ہے۔ تو یہ مزاج بن گیا ہے، کسی غیر قوم کو آقا ماننے کا ایک مزاج بن گیا ہوا ہے۔ میں حقیقت کہتا ہوں، انگریزی میں نے خود پڑھی ہے، انگریزی پڑھاتا ہوں، پی ایچ ڈی کی سطح پہ پڑھا رہا ہوں، لیکن یاد رکھو جو عربی میں ہے انگریزی میں نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں جس کا ذہن کام نہ کرتا وہ عربی پڑھے۔ ہاں، سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انا عربی ولسانی عربی ولسان اہل الجنہ فی الجنت عربی، کہ میں عربی ہوں، میری زبان عربی ہے، اور جنت والوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ پھر کیسے بات صاحب سے عرض کر رہا ہوں کہ انگلش کا پی ایچ ڈی ہونے کے باوجود میں قسم کھاتا ہوں کہ میں عربی کے مقابلے میں انگریزی کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ آپ کے سمجھ ذمہ داری سے یہ بات کرو دوستو، عربی پڑھو۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ جب قوم کا کوئی ہیرو سامنے آتا ہے تو اس پر جو انوینشنل فارمولا اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے وہ علم حضوری کی ایک مثال ہے، ٹھیک ہے، جو قدرت سے راز اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو علم حضوری جب قرآن کے چینل سے آئے تو وہ ولایت ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ مثلا میں مثال پیش کرتا ہوں کہ کسی نے حضور سید السادات حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گورڑوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک سوال کیا کہ جی آپ کہتے ہیں اہل بیت اہل بیت اہل بیت، تو آپ کے قرآن میں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی خشک چیز ایسی نہیں اور کوئی تر ایسی چیز نہیں کہ جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ تو یہ آپ کے جو اہل بیت پنج طرفہ کا آپ نے جو ایک اصطلاح وضع کی اس کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ہے؟ حضور سید السادات کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، فرمایا محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے اعداد جمع کرو اور بسم اللہ کے جمع کرو، سب کے اعداد جمع کیے تو دونوں کے برابر۔ فرمایا تم باقی قرآن کی بات کرتے ہو، جو روح قرآن ہے اس کے اندر موجود ہے، ٹھیک۔ تو اس طرح یہ علم حضوری ہے۔ ایک دفعہ یہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اولیاء کا نوکر ہوں، مجھے ولی نہ سمجھنا یہ بات سننے کے بعد۔ ایک قاعدہ ہے علم الجفر کا، یہ درس قرآن دے رہا ہوں آج، میرا موڈ قرآن کی دنیا میں چلا گیا، بیٹے نے وہ مجھے چھیڑ دیا نا، تار چھیڑی ہے نا، تو قرآن میں جو کچھ ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ علم الجفر جو پاکان امت کا علم ہے اور جس کے
प्रोपोनेंट, पेश करने वाले, या अगर आप एक्सपोनेंट भी कहें तब भी ठीक है, ज़ाहिर करने वाले हज़रत इमाम जाफ़र सादिक हैं ज़्यादातर, और सूफिया इस्लाम ने इस पर बड़ा काम किया। तो इसलिए उसका नाम भी इल्मुल जफ़र रख दिया गया। जाफ़र से चलते चलते जफ़र बन गया। इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पर ये इल्म था, तो चलते चलते ये जाफ़र से जफ़र बन गया। तो ये इल्मुन नजूम, इल्म हाअत, इल्म तसर्रुफ़ फ़िल अर्द, इल्मुल हुरूफ़, इल्मुल मलाइकात वल आवान, इल्मुल अजिन्ना, ये रूहानियत की जो मुख्तलिफ ब्रांचिंग हैं उलूम की, उनसे बड़ा गहरा रब्त रखता है। ठीक है, यही वजह है कि सूफिया ने अस्माउल हुस्ना की स्टडी भी इल्मुल जफ़र के तवस्सुत से की है। ठीक है, ये जो अस्मा की तादादें मुकर्रर की गई हैं, ये इल्मुल जफ़र के उलूम में से है, जफ़री उलूम में से। मैंने बारहा आपको एक फार्मूला बताया है, और आज फिर एक जुमले में आपको बता जाता हूँ कि अगर कोई शख्स अपने नाम के अदद के मुताबिक कोई इसमें इलाही जो जमाली हो उस तादाद में रोज़ाना पढ़े तो वो उसके लिए इसमें आज़म की शान रखता है। ये इल्मुल जफ़र का काम है। इस तरह अस्माउल हुस्ना के बेशुमार जफरी कवायद हैं जो मुख्तलिफ मौक़ों पर मैंने बयान किए हैं। खुदा ने ज़िंदगी दी तो बयान करेंगे। हमारा मरकज़ अब बन चुका है, अब ये जो छुट्टी वाला प्रोग्राम ख़त्म होगा कि कार निकले और सड़ घर पहुँचना जल्दी है, लिहाजा छुट्टी दो। आइंदा लंबी लंबी रातें बैठ के इंशाअल्लाह ताला इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुआ करेगी, बाकायदा ट्रेनिंग हुआ करेगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दूसरे लेंटल की वो लेंटल दूसरा लेंटल ये छत मुकम्मल हो गया। पहली स्टोरी भी मुकम्मल, दूसरी स्टोरी भी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी उसका नेक्स्ट काम करना है। तो बता ये रहा हूँ आने वाले दौर में आपको इल्मी तौर पे मजबूत होकर चलना होगा। क्यों कि हमने जाहिल पीरों के इसी दौर में अभी सामने जनाजे उठते हुए देख रहे हैं। खुदा की कसम, अभी सामने अपने शहर में, अपने गिरदो नवा में जाहिल पीरों और जाहिल सूफिया के जनाजे उठते देख रहे हैं। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। हजरत मुजद्दिद के गुलामों, उठो और दुनिया पर साबित कर दो कि मुजद्दिदी कौन होता है। कोई बेइल्म मुजद्दिदी नहीं हो सकता, ठीक है, और कोई मुजद्दिद से बड़ा भी नहीं है। सरकार के बाद अगर मुजद्दिदियत का ताज किसी के सर पर रखा गया है तो हजरत इमाम रब्बानी, हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी है। और जिसके कदमों में हजरत इमाम रब्बानी बैठते हैं उसका नाम हुज़ूर गौसे आज़म जी। इस दौर के बाज़ बदनसीबों ने, कमबख्तों ने सरकार गौसे आज़म के नामूस पे हाथ डाला है। खुदा का शुक्र है कि हमने उनकी ज़ुबान पर हाथ रखा है। ज़ुबान बंद करो, गौसुल वरा के गुलाम जिंदा है ना। सरकार की शान में कोई एक जुमला, सरकार के नक्शे शान में एक जुमला भी लिखने नहीं देंगे और एक जुमला भी बोलने नहीं देंगे सरकार के नक्शे शान में। तो अपने इतनी न बड़ा पा कि ये दामा की हिकायत, दामन को ज़रा देख, ज़रा बंदे कवा देख, ठीक है। तो बता रहा हूँ कि दौर हाजिर में दोस्तों मुजद्दिदियत की शान इल्म के दरीचों से चमकनी चाहिए। तो अर्ज़ ही कर रहा हूँ, इधर बैठा हुआ था तो एक कायदा है जफर का, एक क्या है कायदा जफर का, तरफो क्या तरफो बाबे तफउल रिफ़अत। तो रास्त पता है ना, रिफ़अत का मतलब क्या होता है?
بلندی. اور جب آپ ایک حرف کو اگلے حرف میں لے جاتے ہیں تو اس کی عددی ویلیو بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, گفتگو ریکارڈ بھی ہو رہی ہے, گھر جا کر دوبارہ اس کو سننا. شاید اس وقت یہ پانی گہرا بھی ہو سکتا ہے. کہیں آپ کہیں گے جناب ایسی بات کی ہے سر کے اوپر سے گزر گئی, تو سر اچھا کری کہ نہیں جب نہ گزرے جی. تو طرف ہو مثلا ابجد, حوض, ہوتی, کلمن, صافت, سخذ, ززر. عربی حروف قمریہ کے مطابق قمر کی منازل کے مطابق حروف کے درجے مقرر کیے گئے ہیں. ہمارے بزرگوں نے ساؤنڈز کی ویلیو مقرر کی ہے. ہر الفابیٹ آج سر گفتگو علمی انداز میں چل پڑی ہے. کہیں آپ لوگ کہیں کہ گلا نہیں کرنا کہ آج بہت وقتیاں گلاں پہ نے, لیکن کم سمجھ جاسی فائدہ ہو سی. الف, با, تا, خا, جیم, ہا, ہا, یہ شمسی ہے. یہ شمسی ترتیب ہے جو دنیا میں ہمارے سرکار کی تشریف آوری سے پہلے رائج تھی. ایران کے ہاں اب بھی رائج ہے, اور یہ افغانستان والوں کے ہاں بھی رائج ہے. یہ جو کرسچنز حضرات ہیں ان کے ہاں بھی پہلے رائج رہی ہے. اب یہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے انہوں نے اپنی ڈیٹس وغیرہ مقرر کی ہیں. شمسی حساب ہندوؤں نے بھی کیا ہے, لیکن اسلام نے جو اس حساب کو ترجیح دیا وہ قمری ہے. اور قمر 28 منزلوں میں سے گزرتا ہے, اور ہر منزل کے اندر ہر منزل کے ساتھ ایک حرف کو نسبت دی گئی ہے. یہی وجہ کہ عربی کے 28 حروف میں سے ہر ایک کی نسبت اس منزل کے ساتھ. اس منزل میں جب قمر ہو اس حرف کا ورد کیا جائے تو اس ساؤنڈ کو استعمال کیا جائے تو اس کی ایفیکٹیونیس کئی ہزار گنا بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو الف, با, جیم, دال ابجد ہے, حوض, ہے, واو, زے, یہ حروف جو ہیں ہوتی یعنی ہے تو ہے, یہ حروف جو ساؤنڈز رکھتے ہیں. الف کی ساؤنڈز ہیں, جب آ کہیں گے, اے کہیں گے, ای کہیں گے, او کہیں گے تو ان سب کے اثرات مختلف ہیں. یعنی آ کر کے پڑھیں گے اثرات اور ہیں, اے کر کے پڑھیں گے اثرات اور ہیں, ای کر کے پڑھیں گے اثرات اور ہیں, او کر کے پڑھیں گے اثرات اور ہیں, او کر کے پڑھیں گے اثرات اور ہیں. ایک الف کے مختلف ساؤنڈ پیٹرنز ہیں. اب بزرگوں نے ساؤنڈ پیٹرنز کی انٹینسٹی کے اعتبار سے صوتی نمونوں کی شدت کے اعتبار سے, ٹھیک ہے, ترجمہ کرنا مشکل کام ہے. صوتی نمونوں کی شدت کے اعتبار سے یا ان کے سٹریس کے اعتبار سے, دباؤ کے اعتبار سے لفظوں کے درجے مقرر کر کے ان کو نمبر دیے. الف کو 1 کہا ہے, بے کو 2 کہا ہے, ٹھیک ہے, جیم کو 3 کہا ہے, دال کو 4 کہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح یہاں آپ کو ایک بہت دلچسپ بات بتاتا ہوں. آپ نے ایک لفظ بدوح سنا ہوگا کیا؟ ٹائم تک ہے ایسا میں جی جی ٹائم کیا بس 40 منٹ ہے نا. میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھا کے آگے بڑھوں, ٹھیک ہے. اچھا, لفظوں کے حرفوں کے حروف کے درجے قمر کی یعنی
چاند کی کمر کیسے آ رہے ہیں؟ اچھا، چاند کی منازل کے مطابق مقرر کیے گئے ہیں. ہر حرف کی آواز ہے، بلکہ کئی آوازیں ہیں. ہر حرف کی کئی آوازیں ہیں. ان آوازوں کے پڑھتے وقت جو اس کی تاثیر ہوتی ہے، اس تاثیر کے درجے مقرر کیے گئے ہیں. ہوں گا سمجھ آئی؟ اچھا، اب جناب صرف ایک مثال دینے لگا ہوں کہ الف کا نمبر 1 ہے اور بے کا نمبر 2 ہے. ابھی آپ ایک چھوٹا سا کام کرتے تھے میرے ساتھ، جنہوں نے طبیعت مننی اور جڑے یہ فارمولا سیکھنا چاہنے، ٹھیک ہے، جس کی سمجھ آ گیا اس کا بیڑا انشاءاللہ پار ہے. اگر ان حروف کو جمع کر دیا جائے کہ جو جفت ہیں، جن کے اعداد جفت ہیں، ٹھیک ہے، جن کے اعداد جفت. علم الجبر حضرت امام جعفر صادق شہنشاہ نقشبند کے پیر و مرشد، ہمارے پیر و مرشد، سارے نقشبندیوں کے پیر و مرشد، یہ ان کا علم پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کا سب سے پہلے نام سلسلہ محمدیہ بنتا ہے. پھر حضرت صدیق اکبر کی وجہ سے اس کا نام صدیقیہ پڑا. پھر حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نسبت سے اس کا نام صادقیہ یا سلسلہ جعفریہ پڑا. پھر حضرت باجید بستامی کی وجہ سے سلسلہ تیفوریہ بھی اس کا نام رہا ہے. اور پھر اس کے بعد خاص طور پر جس کا نام جو چمکا ہے وہ حضرت شہنشاہ نقشبند کے نام پر نقشبندی سلسلے کا نام چمکا ہے. حضرت خواجہ عبید اللہ ارار کے نام پر سلسلہ اراریہ بھی اس کا نام پڑا ہے. یہ سارے صاحبان سلسلہ لوگ تھے. تو اب اگر آپ ان حروف کو جو 28 ہیں 14 ادھر کر دیں، 14 ادھر کر دیں، ٹھیک ہے، ان کی ایک ترتیب بناتے جائیں. اب میں 2 ساتھیوں کی ڈیوٹی لگاتا ہوں، ایک اسد بھائی کی اور ایک حضرت الیاس صاحب کی. نہایت آسان کام ہے. یہ جو کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا تو میری بات فالو کرنے کے باقی دوست سمجھنے کی کوشش کریں. الف آپ کے کھاتے میں اور بے آپ کے کھاتے میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جیم آپ کے کھاتے میں ہے. آپ کیا بن گئے؟ اج. اور آپ بے کے بعد جیم ہے، جیم ان کے پاس چلا گیا اور آپ کے پاس آ گیا دال. آپ بن گئے بد. آپ بن گئے اج اور آپ بن گئے بد. اچھا، آگے یہ 4 حرف ہو گئے. یہ ابجد تک ہم پہنچے. آگے ہے حوز. اچھا، آپ کے کھاتے میں ہے چلی گئی، ٹھیک ہے، اج ہ. اور آپ کے کھاتے میں واو آ گئی، ٹھیک ہے، حوز ہے، واو آ گئی. آپ بن گئے بدو، ٹھیک ہے، اجہ اور بدو، ٹھیک ہو گئے. اچھا، اب اس کے بعد واو کے بعد کیا ہے؟ زے ہے. آپ کے بعد پاس ہو گئے زے. اج حز. آپ کے پاس کیا آ گیا؟ ہے آ گئی. ہے الوے علی، ٹھیک ہے، حلوہ ان کے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب دونوں ساتھی اپنا اپنا لفظ اس مخلوق دوست بھائیوں کو بتائیں. آپ کے پاس کیا لفظ؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ اج حز. اس کے بعد آگے توئے بھی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. اج حضرت، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اج حز تک رکھیں تب بھی ٹھیک ہے. الف جیم ہے زے، 4 ہو گئے. جناب کے پاس کیا ہے؟ بے دال واو ہے. کیا بن گیا؟
بدو ہو. ٹھیک ہے. اچھا اب جناب بعض کتابوں میں آپ کو یہ لفظ لکھا ہوا ملے گا اللہ کا نام ہے بدو، لہذا پڑھیں یا بدو ہو یا بدو ہو یا بدو ہو یا بدو ہو. ایسے لوگوں کے بعد کا جواب یہ ہے او بدو عقل کر اور شرم کر. یہ اللہ کا نام نہیں ہے، یہ علم الحروف کا ایک نقطہ ہے. جی اکثر تعویذ لکھنے والے اکثر یہی بتانا پوری دنیا تعویذات میں میرے پاس لوگ آتے ہیں تعویذ دیں جی کیسا دیں حقل یہاں دسا. اچھا سارے دوستوں سے الگ کر کے وہ جی چلی گئی نا. اچھا تو مہربانی کرو. اچھا تو پھر میں کہتا ہوں کہ تعویذ جس گھر میں قرآن رکھا ہو اس گھر میں ایک انسان کی لکھی ہوئی چٹ جانے کی ضرورت ہے؟ قرآن قرآن اور قرآن. ٹھیک ہے. اچھا لیکن گمراہ عاملوں نے، گمراہ پیروں نے، جاہل پیروں نے اپنی جہالت کے جو لبادے اوڑے ہوئے ان میں سے ایک لبادہ آپ کے سامنے اجے کیا پردہ چاہا. ٹھیک ہے. بدو اللہ کا نام قرار دیتے ہیں. بھائی قرآن میں سے حدیث میں سے علمان کا مانا جی ایسا تو فقیر ہے، فقیرہ کیا لگا تو علم کیا لگا نہ علمہ بچ فسا سانو کوئی یار دی گل سنا سا. ٹھیک ہے. بنے کیوں کر کے ہے سب کار الٹا، ہم الٹے بات الٹی یار الٹا. ٹھیک ہے. تو اس طرح اپنی جہالت کی کوریج کے لیے ابھی علم الجفر حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے دیے ہوئے فارمولے کے مطابق آپ کو پتہ چلا کہ بدو کیا ہے. علم الحروف کا ایک نقطہ ہے. اب اس نقطے میں کیا ہے، جو حروف جفت بنتے ہیں، جفت کا مطلب ہوتا ہے جوڑا، وہ جوڑنے کے لیے. جو حروف طاق بنتے ہیں وہ طرد کے لیے. طرد ایک ہوتا ہے جلب، ایک ہوتا ہے طرد. جلب کہتے ہیں کھینچنے کو، طرد کہتے ہیں دور کرنے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی اجہزت عاملین نے توئے کو بھی شامل کر کے 5 حروف سے اس کو ترتیب دیا. 5 سے کیوں دیا کہ یہ کیا بن جاتے ہیں، طاق بن جاتے ہیں. اس کو 4 رکھا کیونکہ یہ جفت رہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی سوال ہو سکتا ہے ایک ہے مطلب ادھر 4 تو ادھر 5. بندہ آکڑی کسی نے اگلا پر سوال یاد ہے نا. ٹھیک ہے. تو 5 اس لیے کہ وہ طاق ہیں اور جفت اس لیے کہ یہ 4 اس لیے کہ یہ جفت ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی یا بدو ہو، چونکہ حروف پر ہم اگلی گل سمجھیں، ہر حرف کے اوپر ایک نوری فرشتہ مقرر ہے جس فرشتے کے تحت لاکھوں فرشتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر حرف کے اوپر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کے تحت لاکھوں فرشتے ہیں. اور جب 4 حرف جمع ہو جائیں گے تو 4 بنیادی فرشتے ہو گئے. اور پھر ان کے اوپر جب ان کے ساری پاورز کو جمع کیا جائے گا تو ایک اور نوری وجود جنم لیتا ہے. ایک اور نوری وجود جنم لیتا ہے جس کے اندر ان سب کی پاورز یکجا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب اجہزت کا بھی ایک نوری وجود ہے، نوری فرشتہ ہے، اور بدوہو کا بھی ایک نوری فرشتہ. ٹھیک ہے. اب آپ نے جب کہا یا بدوہو تو اس کا مطلب ہے
فرشتے اے میرے دوست، اے دوستوں کو ملانے والے، آپ میری مدد کر. ٹھیک ہے، آئینونی یا عباد اللہ کتاب. ٹھیک ہے، حدیث مبارک موجود ہے نا کہ جب آپ میں سے کوئی رستہ بھول جائے تو جنگل میں اذان کہے، اور اذان کہنے کے بعد کیا کہے؟ آئینونی یا عباد اللہ. تو انشاءاللہ غیبی مخلوق حضرت امام رازی نے اس حدیث مبارک کو فرشتوں سے ریلیٹ کر کے لکھا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اس آیت مبارک کے تحت امام رازی نے لکھا ہے کہ اس وقت انسان جب بلاتا ہے تو فرشتے اس کی مدد کو دوڑتے ہیں. دیگر بزرگوں نے یہ لکھا ہے، پانی گہرا ہے نا، دیگر بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ابدال ہے. ٹھیک ہے، اس سے مراد ابدال ہے. تو بہرحال ابدالوں والی تعبیر کو الگ کر دیا جائے تو فرشتوں سے مدد طلب کرنا شرعاً روا ہے. ٹھیک ہے، اب کسی لفظ سے یا عبادت سے یا دعا سے فرشتے کا پیدا ہونا متعدد حدیث سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، مثلا سرکار نے فرمایا کہ جب کوئی کسی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا سے ایک فرشتہ پیدا کر دیتے ہیں جو دعا کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو یہ دعا اس کے حق میں پہلے قبول فرما. اور یہ حدیث کہ خلق اللہ الانسان من نورہ وخلق الملائکۃ من نور الانسان، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے نور سے پیدا کیا اور فرشتوں کو انسان کے نور سے پیدا کیا. اچھا نکی جی گل اور سنائی چھوڑ. حبائق اے بے الف حمزہ اور کیاف وہ والا حبائق فی اخبار الملائک، جن توفیق دہی و بشک برائی کنو. حبائق حبائق اے پلوے یالی. ٹھیک ہے، آج سارا کام ملوے نہ چلنا پہ. حبائق فی اخبار الملائک، فی اخبار الملائک یاد رکھ سکتا، حبائق نہیں یاد رہنا بھی پہلے پتہ ہے. حبائق فی اخبار الملائک امام جلال الدین سیوطی کی تصنیف ہے جو 6 صدی کے مجدد مانے گئے. امام جلال الدین سیوطی نے قرآن عظیم الشان پر بڑا کام کیا. انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں میں سے ایک کتاب یہ ہے جس میں فرشتوں کے بارے میں ساری آیات مبارکہ، ساری احادیث اور ساری روایات کو جمع کر کے فرشتوں کے بارے میں وہ پھول پیش کیے کہ پورا گلشن بنا کے رکھ دیا. ٹھیک ہے، تو فرشتوں کے بارے میں گلنا پڑھنی آڑنا تو اس کتاب کی پڑھو. ٹھیک ہے، حبائق فی اخبار الملائک. ٹھیک ہے، بتانا مقصود یہ ہے کہ حروف کی طاقتوں سے فرشتے جنم لیتے ہیں اور جو پہلے سے موجود ہیں وہ بھی مدد فرماتے ہیں. آپ نے جب حروف کی اور ساؤنڈز کی یونٹس کریٹ کی، کیا کیا؟ حروف کی اور اصوات کی، آوازوں کی یونٹس بنائی، اکائیاں بنا لی، تو آپ نے فرشتوں کی تخلیق کا فارمولہ کیچ کر لیا. ٹھیک ہے، اب جب کوئی یا بدو ہو پڑے گا تو وہ کائنات کی ان فورسز کو اٹریکٹ کرے گا کہ جو فورسز دنیا کو یکجا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، نسی کی تو کوئی خطرہ نہیں، تساں کول یا بدو کا فارمولہ موجود ہے. دوائی خدا نہیں بھی گچی تو پیر نہ پکڑیا ہے. ٹھیک ہے نا، پیر پکڑے بغیر بھی کم بنی سکتا. ٹھیک، تو بدوہو کا فارمولہ جو ہے یہ جلب کا فارمولہ ہے اور انسانوں کو یکجا کرتا ہے. لاڈ پیار اپنی جگہ، گھر میں اگر کوئی اختلاف ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، کوئی ایک دوسرے کو دیکھ کر
سکون نہیں حاصل کرتے، والدین میں اور بچوں میں اختلاف ہے، اور امی ابا میں اختلاف بھی آپ دیکھتے ہیں اور ان کے جھگڑے سے تنگ آئے ہوئے ہیں، تو یا بدو ہو اکثر اعظم ہے، اس کی تعداد بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، بے کے ہیں 2 دال کے 4، کتنے ہو گئے؟ اتنے راؤنڈ ہوگی کہ 2 تو 4 کی جمع نہیں ہونے گے، ہاں، اور جمع 6 اور 8 اور 8 14، سبحان اللہ سبحان اللہ، اچھا 2 اور 4 6، 6 اور 6 12 اور 8 14، اچھا سبحان اللہ، نہیں ہے تو نسلی نا، اچھا تو عجیب بات، آتے ہیں غیب صحیح مضامی خیال میں، غالب سرید خمہ نوائے سرش ہے، یا ودودوں کے کتنے ہیں؟ واؤ کے 6، یا ودودے کے بھی 20، اور یا ودوہو کے بھی 20۔ یا ودودو اللہ کا اسم ہے، اور بدوہو اللہ کے نہایت پاورفل فرشتے کا اسم ہے، وہ پڑھیں گے تو بھی تاثیر یہی آئے گی اور بہت اعلیٰ سطح پہ آئے گی، اور یہ پڑھیں گے تو تاثیر یہی آئے گی، اس کا مقابلہ تو نہیں کر پائے گی۔ حضرت امام احمد بونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابو العباس بن احمد بونی رحمۃ اللہ علیہ شمس المعارف میں لکھتے ہیں کہ یا ودودوں کے اندر، ہاں یا ودودوں کے اندر وہ تاثیر موجود ہے کہ اگر کوئی چاہے کہ فلان چیز مجھے ملے یا میں فلان چیز تک پہنچوں، تو یا تو وہ چیز پہنچے گی یا جل جائے گی۔ جلنے سے مطلب یہ ہے کہ معدوم کر دی جائے گی، اگر رہے گی تو آئے گی۔ یہ جملہ دہرانے لگا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ جملہ بطور اعزاز پیش کر رہا ہوں کہ یا وہ رہے گی تو آئے گی وہ چیز جس میں ہر چیز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اچھا رہے گی تو آئے گی، نہیں تو نیستو نابود۔ اللہ کا اسم ودود وہ کمال کی چیز ہے۔ مسلمانوں یا ودودوں کو سینے سے لگا لو۔ میں نے یا ودو ہو کبھی نہیں پڑھا، ایک راز کھولنے لگا ہوں کہ میرے ایک نہایت محسن بزرگ مانسیرا کی سرزمین پر تھے، حضرت امیر خسرو ان کا نام تھا، اس سے عالیہ چشتیہ نظامیہ میں صاحب اجازت خلافت تھے، اور حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کے پوتا ترنوائی شریف میں رہنے والے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت عطا فرمائے، اللہ کی اولیاء میں سے۔ تو انہوں نے جانے سے پہلے جب میں نے وسعت رزق کانفرنس یاد ہے نا، تو وہ کی 2 کی نا، تو مجھے حضرت کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ فرمایا میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا فارمولہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں، اور آپ نے مجھے یا بدو کا عمل تعلیم فرمایا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میرٹ پر کس گل پر جڑے ہوں تک اپنا مرکز تکھنے واسطے نہیں آئے ہو نا، انہوں نے میرٹ بنا سا ہے نا جی، ان کا میرٹ بناؤں گا۔ اچھا دیکھنے کے لیے بھی بعض دوست نہیں آئے، اور بعض دوست پسینہ نہیں خون شامل کیا، خدا کی قسم میں ایسے عزیزوں کو دیکھ رہا ہوں، چلتے ہیں کیلیں لگی ہیں، کیلیں لگی، پاؤں سے آدھا پاؤں کیل گھس گئی، کھینچ کے پھینک دی اور کام جاری، سریا لگا انگلی کٹ گئی، خون بہ رہا ہے، کام جاری۔ یہ خدا کا انعام ہے۔ ایک ساتھی کو، بلکہ 2-3 ساتھیوں کو ایسے ہوا کہ حضرت یہ واقعات بھی لکھنے کے، کیل لگی، پاؤں میں سوراخ ہو گیا، الحمدللہ وہیں پر ریکی دی وہی ٹھیک ہو گئی۔ ایسے واقعات ان دنوں میں پیش آئے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں میرٹ پر یہ یا بدوح کے دیگر اسرار جو ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ دوستوں تک منتقل کیے جائیں گے۔ تو یہ جو ابھی جو میں نے فارمولہ بیان کیا ہے یا بدوح کا اور اج حضرت کا، اج حضرت دعائی خدا نہیں لینا پڑے جے پولے پہ تو میں ذمہ دار کوئی نہ،
ٹھیک ہے، یاد رکھیں. بعض دوستوں کو خیال ہوتا ہے نا، ہاں آج تو فارمولا ملا دور کر لینا لہٰذا سارا گراؤں خالی کر سا. ٹھیک ہے، نہایت بھڑی سوچ، یہ سوچ سوچنے بھی نہیں. تو ہوں تو کمانیاں کے نساں ہی نساں ہے کہ اجازت جلد بھی کیا، اس کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے. یا بدو ہو کہ سب کو اجازت ہے. جو حضرت امیر خسرو صاحب قبلہ سے مجھے پہنچا، میں آپ کو اسی طریقے سے آپ کو اجازت دے رہا ہوں. جب کبھی موقع ملے، ایک بزرگ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، ان کے مریدوں کے لیے یہ بات بڑی میں سمجھتا ہوں معلومات افزا ہوگی کہ حضرت پیر صاحب میں گور شریف والے اس میں پاک کے بہت بڑے الحمدللہ متصرف تھے. آپ ولی اللہ تھے، آپ ذاکر خدا تھے، لیکن ان کے ہاں اس چیز پر بھی عمل تھا اور نہایت حسین انداز میں بعض دوستوں کو آپ نے اجازت فرمائی اور ان پر بڑے تصرفات اللہ پاک نے ان کو عطا کی. تو تصرف حاصل کرنے کے لیے یہ اسم جو ہے یہ بہت کمال کی چیز ہے. یہ ساری باتیں میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہیں کہ علم جفر کیا ہے. علم جفر میں کتنے نکات ہیں، کروڑوں اربوں خربوں. علم الجفر کا ایک بہت بڑا جو قاعدہ ہے وہ مستحصلہ کا ہے. آپ ایک سوال ترتیب دیتے ہیں، اتنے گل صحابہ کتاب والی آگے. اگر حساب کتاب سیکھنا چاہیں تو مستحصلہ سیکھیں. ہمیں طوطے رکھی تو نہ کرے پہ ہی ہے. ٹھیک ہے، نہ طوطے کی پتا کہ یہ کون اپنا ان کی پتا کہ طوطے کون ہے، تناشنے والے کی پتا کہ یہ طوطے کی تو خریدے گئے. اور 4 جاہل، 2 طوطے جاہل اور 2 بیٹھے ہوئے تقدیر کا فیصلہ ہو رہا ہے. ٹھیک بار تو بتا یہ رہا ہوں کہ یہ علم الجفر ایک ایسا علم ہے کہ جس کو سیکھنے سے آپ پر ہزاروں علوم دان کریں گے، علوم آپ پر آشکارا. تو یہ خاصان امت کا، پاکان امت کا علم ہے. حضرت امام ربانی کے شہزادے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے علم العروف پر یعنی علم الجفر پر آپ سے گفتگو شروع کی تو ہم نے درخواست کی کہ حضور علم الجفر کے آپ کچھ فوائد بتائیں. فرماتے ہیں قاف کے اسرار بیان ہونا شروع ہوئے اور ہم سارے کے سارے بے ہوش ہو گئے. ہوش ہی نہیں رہا، کوئی کدھر تڑپ رہا ہے، کوئی کدھر تڑپ رہا ہے، کوئی کدھر تڑپ رہا ہے، کوئی کدھر تڑپ رہا ہے. تو اولیاء کو جو علوم ملتے ہیں ان علوم میں سے خصوصی علم الجفر ہے. اس علاقے میں اس علم کے چیمپئن اسکالر اور بزرگ سید السادات حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہی وجہ ہے کہ آپ نے ایک بد عقیدہ ملا کو 10 سوال لکھے تھے. اس کو مناظروں کا بہت شوق تھا، تو آپ نے ایک کتاب ہے اس کا نام ہے الفتوحات الصمدیہ. کیا نام ہے؟ الفتوحات الصمدیہ. آپ نے 10 سوال لکھے. فرمایا قیامت تک تم ان سوالوں کا جواب دے لو تو جن انگلیوں سے میں نے یہ سوال لکھے انگلیاں کاٹ دوں گا. کیوں کہ یہ وہ علوم میں سے میں نے یہ سوال اخذ کیے ہیں اور ان کا جواب صرف وہی دے سکتا ہے جن کے پاس جناب حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی دیا ہوا علم جفر موجود ہے. ٹھیک ہے، تو پاکان امت کا یہ ایک معمول رہا ہے کہ اس علم کو سیکھا. اگر کبھی موقع ملے تو اس علم کو ضرور سیکھے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا، وہ جو میں نے ابھی قاعدہ آپ کو بتایا وہ حروف کے جلب اور طرد کی قوتوں کو الگ الگ کرنے کا فارمولہ ہے. جفت اور طاق کے حروف کو الگ الگ کرنے کا فارمولہ ہے. ایک فارمولہ اس کو ترفع کہتے ہیں، یعنی ایک لفظ کو اگلے درجے میں ترقی دے دینا. ٹھیک ہے، اس طرح اس کی جو پاور ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس کی پاور بڑھ جاتی ہے. اچھا، یا اس کے پاورز میں اور کئی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، وہ پاور بھی موجود رہتی ہے اور بھی چیزیں ہو جاتی ہیں. اب جناب میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اسم پاک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے
نام نامی پر غور کر رہا تھا، تو حضور کے نام نامی کی ایک عجیب شان مجھ پہ ظاہر ہوئی، ٹھیک ہے، عجیب و غریب شان ظاہر ہوئی کہ میم، میں نے ان دونوں حروف کو الگ الگ کر لیا، 2 میم تھے، 2 میم 28 حروف کو تقسیم کیا گیا تو 7 کی تعداد میں 4 سیٹ بن گئے. ایک سیٹ کو آتشی قرار دے دیا گیا، ایک کو آبی، ایک کو خاکی اور ایک کو بادی ہوائی. اچھا، آگ، پانی، مٹی، ہوا. اچھا، میں نے سرکار کے اسم مبارک کی کا اپنی حد تک تجزیہ شروع کیا، جفری تجزیہ. 2 میم آتشی تھے اور ہے اور دال کو دیکھا تو وہ خاکی تھے. دو میم آتشی تھے، الف ہے توئے میم فے شے زال، ٹھیک ہے، یہ 7 آتشی حروف ہیں. اگر اوہو تومو فوشوزو، بندہ ایک مقام پہ بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دے، اگر سردی کا موسم آ تو وہاں آگ لگ جائے، ٹھیک ہے، اس طرح. تو یہ حروف آتشی تھے، اس میں میم شامل ہے. تو دیکھا کہ سرکار کے 2 حروف مبارک، سرکار ان کے پابند نہیں ہیں، یاد رکھیں، یہ ادار کی وجہ سے سرکار اس کے پابند نہیں ہے، آتش سرکار کی پابند ہے، لیکن علمی تجزیہ کر رہا ہوں. وہ صرف ایک جہت ہے، قطعاً سے یہ تاثر نہ ابھرے کہ سرکار ان عناصر اربع کے پابند ہو سکتے ہیں. نہیں، عناصر اربع حضور کے پابند ہیں. تو میں نے جو علمی تجزیہ کیا تو دیکھا کہ 2 حروف جو تھے وہ آتشی تھے اور ہے اور دال جو تھے وہ خاکی تھے. اچھا، اب مجھے خیال آیا کہ ان حروف کا ترفع کیا جائے. میم، دونوں میموں کو تو میں نے الگ کر دیا. میں نے کہا ہے اور دال کو اگر ان کا ترفع کریں تو پھر کیا بنے گا؟ ترفع سے مطلب ہے کہ اس کو اگلے درجے میں لے جانا، ٹھیک ہے. اب جد، حوض، ہوتی، ہے آ گیا. ایک اگلا حرف کون سا ہے؟ تو آ گیا نا، ہوتی تو آ، ہے کا طرف ہو گیا تو، ٹھیک ہے، ہے کا طرف ہو گیا تو. آگے ہے دال. اب جد، دال کے آگے کیا ہے نا. اچھا، اور دال کا طرف کی صورت میں کیا آ گیا؟ ہے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں. ہے کو عربی زبان میں کیسے پڑھتے ہیں؟ ہاں کر کے پڑھتے ہیں نا. اے نہیں پڑھتے، ہاں پڑھتے ہیں. بے کو بے نہیں پڑھتے، ہاں. بے اور کی کار کسی با نہ آخیا ہے، وہ مانا اور ہے، ٹھیک ہے. تا، سا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جیم، اس کو ہاں کو، ہے کو کیا پڑھتے ہیں؟ ہاں. اب توئے کو پڑھتے ہیں تا، ٹھیک ہے. تو کیا بن گیا؟ تا، ٹھیک ہے. کیا بن گیا؟ تا، ہاں. تا یاسی نام تو، انا فتحنا کام تو، قرآن سے حق پیغام تو، اے آفری نشرا بہا. اس کو پھر میں نے اس پر پوری ایک نعت لکھی. میں نے کہا واہ مولا کریم، تو نے مجھ پہ وہ راز کھولا ہے کہ پوری امت میں کسی کتاب میں آج تک میں نے نہیں دیکھا.
نہ کسی بزرگ نے اس کو ظاہر فرمایا. میں نے کہا تھا کہ کسی ولی پہ ظاہر نہیں ہوا, میں نہیں کہتا, قطعاً نہیں کہتا, کیونکہ اولیاء کے علوم بسم اللہ ہم گناہگاروں سے کروڑوں گنا زیادہ ہوتے ہیں. لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کسی درویش نے کسی کتاب میں یہ راز نہ لکھا ہے نہ کسی کی زبان سے ظاہر ہوا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو پھر میں نے اس کی خاطر ایک نعت لکھی. نور نبی سے بزم تصور سجاؤں گا. کاش یہ دوست اپنی بھی پڑھا کر. نور نبی سے بزم تصور سجاؤں گا, یادوں کے راستوں میں ستارے بچھاؤں گا. ٹھیک ہے, یہ بات قرآن سے چلائیے, یاد رکھیے گا. علم حضوری سے چلی تھی بات, وہاں آنا ہے. ٹائم دیکھیے 10 منٹ ہیں. اچھا ٹھیک ہے. نور نبی سے بزم تصور سجاؤں گا, یادوں کے راستوں میں ستارے بچھاؤں گا. اے موجائے نسیم مدینہ تو چل کے دیکھ. اے موجائے نسیم مدینہ تو چل کے دیکھ, میں غنچہ گر ہوا تجھے کھل کر دکھاؤں. ٹھیک ہے. اے موجائے نسیم مدینہ تو چل کے دیکھ, میں غنچہ گر ہوا تجھے کھل کر دکھاؤں گا. اور بلبل ہوں اپنے باغ سے دولہا تیرے لیے. بلبل ہوں اپنے باغ سے دولہا تیرے لیے, گلہائے نو بنو کی براتیں اٹھاؤں گا. ٹھیک ہے, گلہائے نو بنو کی براتیں اٹھاؤں گا. اور پھر یہ بات میں نے آگے لکھی, تو میم میں آتش و حد خاکی کے رفع سے. رفع سے مراد ہے طرفو. ٹھیک ہے. تو میم میں آتش و حد خاکی کے رفع سے, تاہا میں ان کی یاد کے ڈنکے بجاؤں. ٹھیک. دو میم میں آتش و حد خاکی, حد ہے نا, حد خاکی کے رفع سے, خاک کے ہاتھ توڑ کے آگے نکل کے, تاہا میں ان کی یاد کے ڈنکے بجاؤں. ٹھیک ہے. تو اس طرح اب دیکھیے, الف ہا تا میم فے شین زا, اس میں میم موجود ہے, ہا موجود ہے, تا موجود ہے. سرکار کے حروف کو ایک عنصر میں لانے کے لیے, اب جب آپ ایک عنصر میں لے کے آئے تو سرکار کا اس میں مبارک تا ہا ظاہر ہو گیا. جو شخص سرکار کے اس اسم پاک کی برکت سے تا ہا کا حرف پڑھ کے آگ کو قابو کرنا چاہے تو انشاءاللہ کر لے گا. ٹھیک ہے. تو میم میں آتش و حد خاکی کے رفع سے, تاہا میں ان کی یاد کے ڈنکے ہو جائیں. ٹھیک ہے. سین چونکہ آبی ہے, لہٰذا یا سین پڑے گا تو پانی کی قوتیں قابو ہو جائیں گی. کیونکہ اگر کوئی, یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں جہاں یاسین پڑھو گے وہاں پانی نکلے گا. سمجھ آئے گی بات؟ ٹھیک ہے. تاہا پڑھو گے آگ قابو میں آئے گی, یاسین پڑھو گے پانی قابو میں. ہر طرف جاری لا و رب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا, بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول. ٹھیک. ہر شان میں سرکار کے جلوے. تو آخر میں آخری شعر بھی آپ کو سنا دوں کہ ملتی رہی غنی جو یوں کوثر کی بوند بوند, نعت نبی کہوں گا سنوں گا سنا. ٹھیک ہے. یہ نعت لکھی. بتا یہ رہا ہوں کہ علم حضوری میں سے ایک علم الجفر بھی ہے, اور علم حضوری خالص اولیاء اللہ کا حصہ ہے, اور اولیاء پر ظاہر ہوتا ہے, اور اولیاء کرام ہی اس کے ظاہر کرنے والے ہیں. اب جب ایک طبقہ نیم فہم یا صرف ذہن کی دنیا میں قرآن پاک کو لا کے سمجھنے کی کوشش کرنے والے, انہوں نے سوال کر دیا کہ کیا کوئی باطنی حکومت ہے؟ اولیاء کا دعویٰ ہے کہ باطنی حکومت موجود ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا دعویٰ ہے کہ باطنی حکومت کوئی نہیں ہے. اب جو بیٹے نے آیت پڑھی ہے وہ سنیں بیٹے, اب آیت پڑھتے جائیں.
میں کے لیے ترجمہ کرتا جاتا ہوں جو پڑھی تھی آگے آتا نا. ہاں شاباش جی. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ. لقد کا مطلب ہوتا ہے جہاں رفع شک کرنا ہونا یاد رکھے بتا جو نا یہ یاد رکھے ایک اور بولیا نہ ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے کیا جی من بعد الذکر کہ پہلے بتایا ہے اور پھر لکھا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ وربل سٹیٹمنٹ ہے. لقد کتبنا فی الزبور کہ ہم نے یہ بات زبور میں لکھ دی ہے. کیا لکھا ہے؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ٹھیک ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون کہ زمین جو زمین ہے بے شک انا کا مطلب ہوتا ہے انا کا انا لیسا لکن کیا کیا انو انا کا انا لیتا لکن فعل. یہ 6 حروف ہیں کہ جو ناصب اسم رافع در خبر شمار جو اسم کو ناصب کرتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں. یہ 6 انو انا کا انا لیتا لکن لال. ٹھیک ہے یہ 6 حروف. یہ عربی گرامر کی بات ہے. انا جہاں پر بھی آئے گا یا انا جہاں پر بھی آئے گا عبارت کے اندر جب آئے گا تو انا آئے گا. جب پہلے فعل ہو اور بعد میں عبارت آئے تو پھر انا اے علم انا کا. ہاں تو اس علم انا کا نہیں ہو انا کا. اچھا تو اب ان الارض کہ بے شک زمین یرثھا وارث بنتے ہیں عبادی الصالحون کہ جو ہمارے صالح بندے ہیں. ٹھیک ہے اب صالح بندوں سے مراد کیا ہے؟ جناب خضر علیہ السلام کا جہاں ذکر آتا ہے وہاں آتا ہے لفظ صالح کہ وہ ہمارے صالح بندوں میں سے تھا. اس کا مطلب ہے چونکہ وہ اولیاء میں سے تھے لہذا ولی از ایکول ٹو صالح. ٹھیک ہے زمین کے وارث ہمارے ساری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے بنتے ہیں. اگر اس سے مراد ظاہری وارث یا مالک یا حکمران ہوتی تو بش کو ولی کہو گے جی. ٹونی سی جو چھوٹی سی ہے اس کو ولی کہو گے وہ عبادی الصالحون میں سے ہے. فرعون کو ولی کہو گے نمرود کو شداد کو. اس کا مطلب ہے اس آیت کا اطلاق وارثان ارض پہ ہوتا ہی نہیں کہ جو ظاہری طور پر وارثان ارض ہے. اب چونکہ وہ ظاہری طور پر وارثان ارض سارے صالح نہیں ہیں ظاہری وارثان ارض سارے صالح نہیں ہیں لہذا اس آیت کا اطلاق ان پر نہیں ہوگا. لہذا ایسے لوگوں پر اطلاق ہوگا جو ساری زمین کے وارث ہوں اور ہوں بھی صالح. مفکر قرآن میرا سوال تجھ پر ہے مرد بن اور جواب دے وہ کون ہے؟ سمجھ گئے؟ ہاں جی. ساری کائنات میں سوال کا جواب ڈھونڈ نہ ملے گا ہم بتائیں گے امام مجدد کے غلام ہیں. وہ مجدد الفسانی ہے وہ داتا لاہوری ہے وہ شہنشاہ نقشبند ہے وہ عارف چشتیہ شریف ہیں سرکار گولڑا شریف ہیں. ہم سے پوچھ ہم بتائیں گے کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون. اور ساتھ پھر فرمایا یاد رکھنا صالحون کا تعلق کس سے ہے؟ اے میرے محبوب ساری زمین کی بات کر رہا ہوں اور سارے زمین اپنے صالح بندوں کے سپرد کر رہا ہوں اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ. اے محبوب ساری کائنات کے لیے رحمت تجھے بنایا ہے جو تیرے ماننے والے ہیں اور تیرے فالور ہوں گے. زمین ساری ان کی ہے. بات سمجھ آگی؟ آج کی یہ بیٹھے نے جو قرآن عظیم شان کی آیت پڑھی طبیعت میری کھول کے رکھ دی اور میں یہ دلیل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ قرآن عظیم الشان سے اگر کوئی باطنی روحانی نظام حکومت کی دلیل مانگے تو دے لیں گے کہ نہیں؟ ہاں اگلی دفعہ سبق میں سن سال انشاءاللہ خدا نے چاہا تو اگلی محفل 15 کو ہوگی اور انشاءاللہ یہ محفل ہمارے مرحوم بھائی الیاس صاحب مرحوم وفور بلکہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد کی خدمت گزار تھے ان کی یاد میں. آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے
کچھ نہ کچھ پڑھ کے جو بھی ہو سکے. پچھلی دفعہ میں نے محفل میں بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ جو بھی آپ پڑھ سکیں کچھ نہ کچھ پڑھ کے لائیے گا تاکہ ان کے لیے ہم ایصال ثواب کر سکیں. اور کوئی ہم انشاءاللہ آپ کو زحمت نہیں دیں گے، نہ آپ سے کنٹریبیوشن مانگیں گے، بالکل نہیں. آپ کا کنٹریبیوشن یہی ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ پڑھ سکیں، پڑھ کے لا سکیں. تھینک یو. وقت کا دامن ہمیشہ تنگ، لیکن آج گفتگو علمی دنیا کی طرف چلی گئی تھی، لیکن نماز کے بعد ہم نے بیٹے سے کوئی نعت ضرور سننی ہے. علی بھائی بھی آگے تھوڑی سی رونق لگانی ہے، یا ساری رونق اگلی محفل کے لیے پینڈنگ کر دیں؟ جی بہتر ہے کہ لیکن آج ذکر ہوا نہیں. چلو ٹھیک ہے، شدت موسم کی وجہ سے آج محفل اس کے بعد ختم کر دیں گے. اگلی محفل 15 کو حنیف بھائی بھی ہوں گے، ساجد بیٹے بھی ہوں گے، قادری صاحب، ہمارے قریشی صاحب، ادریس قریشی صاحب، الیاس قریشی صاحب، ان کو بھی بلائیں گے. اور جو دوست نعت شریف پڑھنا چاہیں انشاءاللہ وہ ایک بھرپور محفل اپنے بھائی کی یاد میں ہم کریں گے انشاءاللہ. لنگر شریف بھی انشاءاللہ تعالیٰ ارینج ہوگا اور اس میں بھرپور محفل انشاءاللہ.